پربرکت ایام ہیں کہ جو مخصوص ہیں پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے، کہ ہماری اور ہمارے والدین کی جانیں آپ کی ذات مقدس پر قربان ہوں انشاءاللہ۔ تو آج کے پروگرام میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جیسا کہ ان ایام میں ظاہر ہے کہ ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں گفتگو پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، لہٰذا نبی پاک کی امت ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی ذات مبارک پر، آپ کی حیات طیبہ پر اس طرح سے نگاہ دوڑائیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے زندگی بسر فرمائی، کس طرح سے آپ گھر میں کیسے تھے، آپ کا برتاؤ جو ہے وہ باہر لوگوں کے ساتھ معاشرت کیسے فرماتے تھے، مسجد میں آپ کا کردار کیسا دکھائی دیتا ہے۔ اگر پیغمبر گرامی اسلام اللہ کا پیغام دنیا والوں کو پہنچاتے ہیں، یعنی گویا تبلیغ فرماتے ہیں، تو کس انداز میں نبی مکرم اسلام تبلیغ کرتے ہیں، جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش کیا تھی، کیسے ہمارے آقا جو ہیں وہ بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، عبادت میں جو ہے کیا روش تھی آپ کی، مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کیسے تھا، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کس طرح سے آپ کا کردار ہمیں کیا سکھاتا ہے، بچوں کے ساتھ ہمارے مولا کیسے پیش آتے تھے، معاملات میں کس طرح سے تھے، اور علی ھذا القیاس کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی مکرم اسلام جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کا قول فعل تقریر سب کی سب جو ہے وہ سنت ہے، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اور ہمارا ہادی اور رہبر وہ ہے کہ جو سلطان الانبیاء ہے، تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہدایت ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھ لیجئے، اور چاہنے والے افراد جن سے ملاقات ہوتی ہے آج کل کے ایام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ مہینہ جو ہے نبی مکرم اسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اس کو منایا جاتا ہے، اور ہفتہ وحدت بھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ٹاپک ایک ہے لیکن کتنے پہلو ہیں کہ جن پر گفتگو کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر آئے گا کہ شاید یہ کچھ ابعاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے۔ تو آج شروع کرتے ہیں ہم گفتگو کو، اس طرح سے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کچھ قرآن حکیم کی آیات مجیدہ کو دیکھیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان آیات مجیدہ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کس انداز میں تبلیغ فرماتے ہیں، اور یہ آیات مجیدہ جو ہیں ان سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک بود ہی سیکھیں گے اور اس پر نگاہ دوڑائیں گے۔ معذرت چاہتی ہوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ مبارکہ الگ کی پہلی آیہ مجیدہ ارشاد ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ یعنی ہر کام جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کا آغاز نام مبارک کے پروردگار سے ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا نام لے کر جو کام شروع کیا جاتا ہے، جس کام میں توکل خدا پر دکھائی دیتا ہے، تو یہ روش پیغمبر گرامی اسلام کی دکھائی دیتی ہے کہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کے بابرکت نام سے شروع فرماتے ہیں، اور یقیناً اس سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہر کام خدا کے لیے ہونا چاہیے، ہر حرکت جو ہے وہ اللہ کے نام پہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جدھر ہوا جو ہے وہ اڑاتی لے چلی گئی اور ہم بھی چلتے گئے اور اڑتے گئے، اور جدھر قسمت لے جائے گی ادھر چلے جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، پروردگار عالم کے نام سے انسان شروع کرے، اس پر توکل کر کے شروع کرے، اور پھر یہ دیکھے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں ایک اور نقطہ جو ہے وہ کہ اقرا پڑھو کس اللہ کے نام سے، یعنی علم کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آج نہایت افسوس کے ساتھ یہ دکھائی دیتا ہے کہ بعض ممالک میں، اور خصوصاً ہمارے وطن عزیز پاکستان میں، جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ
کسی کو کوئی کام نہیں ملتا، کوئی جاب نہیں ملتی تو پوچھتے ہیں جی کیا کریں، جی ہم ٹیچنگ کر رہے ہیں، ہم تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو معلمی جو ہے وہ انبیاء کا پیشہ کہلاتا ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ جن کو نبیوں نے انجام دیا ہے۔ تو اہم ہے، تعلیم بے انتہا اہم شعبہ ہے۔ اگر حقیقتاً اس کو اس انداز میں دیکھا جائے، اگر عبادت کے انداز میں دیکھا جائے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ خداوند متعال مد نظر ہو، اس کے نام سے آغاز ہو، تو پھر علم حاصل کرنا ان عبادات میں شمار ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حدیث مبارک کے نبی مکرم اسلام ہے۔ اور اسی طرح اطلب العلم ولو بالسین، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اور اس طرح سے بے پناہ جو ہمیں احادیث مبارکہ دکھائی دیتی ہیں، اور علم کی فضیلت کی طرف اور علم حاصل کرنے والے کی فضیلت کی طرف جب یہ اشارہ ملتا ہے، تو یقیناً جہاں تعلیم و تعلم ہوگا، جہاں علم کی گفتگو آئے گی، وہاں جہاں طالب علم کا ہونا ضروری ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معلم بھی اہم کردار رکھتا ہے، اور معلم کی ذمہ داری بھی وہاں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا دو نقطوں کی طرف ہم یہاں سے سیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہر کام کا آغاز خدا کے بابرکت نام سے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ علم کی اہمیت ہمیں نبی مکرم اسلام کی زندگی میں کس قدر دکھائی دیتی ہے۔ اور حتیٰ آپ کے دیکھیے کہ بعض اوقات بعض افراد کا حق مہر پیغمبر اسلام کیا قرار دیتے ہیں کہ قرآن سکھانا جو ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قیدیوں سے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیں، اور ان کے قید میں تخفیف ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیہ مجیدہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بلسان قوم ہی، یعنی تبلیغ کی روش اور میسج کو پہنچانے کی روش میں ایک بہترین اور خوبصورت طریقہ کار یہ ہے کہ قوم کی زبان میں گفتگو کی جائے، لوگوں کی زبان میں بات کرنا اہم ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کلام اللہ پروردگار عالم کا کلام ہے، اور اس کی بہت زیادہ آیات یقیناً ایسا ہی ہے کہ عامت الناس کے لیے اس میں پیغام ہے، اگرچہ کبھی کبھار ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کبھی بات بہت اونچی ہوتی ہے، لیول بہت بلند ہوتا ہے، اور ہر کسی کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، لیکن معمولاً جو ہے وہ پیغام ایسا ہے۔ اور اچھا معلم جو ہے وہ سادہ گوئی سے کام لیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر کسی طبقے میں جو زبان رائج ہو، ایک تو یہ یہاں پر مراد ہے، اور ایک یہ کہ ان کا لیول جو ہے وہ کیا ہے دیکھا جائے، اگر اسی انداز میں بات کی جائے تو وہ بہتر سمجھ میں آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دماغ اس کو سمجھتا ہے، ذہن قبول کرتا ہے، دل قبول کرتا ہے، انسان جلدی ایک بات کو پک کرتا ہے، تو وہ بات جذب جلدی ہوتی ہے اور آسانی سے جذب ہوتی ہے۔ اور قرآن حکیم کی روش بھی یہی ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت اور طریقہ کار بھی یہی رہا کہ لوگوں کی زبان میں ان سے گفتگو کی جائے۔ اب بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں حدیث میں کہا جاتا ہے کہ بچوں سے بچوں کی زبان میں گفتگو کی جائے، کیا مطلب؟ یعنی کیا بڑے کوئی اور لینگویج استعمال کرتے ہیں؟ اور نہیں، مقصد یہی ہے کہ انداز ایسا ہو، گفتگو اس طریقے سے ہو کہ ایک تو سمجھ میں آئے ان کے، اور دوسرا سادہ انداز میں ہو۔ آسان بات جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، یعنی گویا قرآن میں لفظ عسر بھی استعمال ہوا ہے، اور یسر بھی استعمال ہوا ہے۔ عسر یعنی سختی، اور یسر یعنی آسانی۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک کی کیا خوبصورتی ہے کہ کلام اللہ میں جب یہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ گویا ہر سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ نبی مکرم اسلام کے معجزات میں سے یہ کتاب ایک عظیم معجزہ ہے، تو ہم یہاں پر اعداد کے حوالے سے بعض ایسی خوبصورتیاں دیکھتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے کہ کس قدر خوبصورت انداز میں گویا مثلا فرض کریں کہ لفظ ماہ مہین جو ہے وہ شہر
مہینے 12 ہیں تو 12 دفعہ استعمال ہوا ہے، یوم 365 دن ہیں سال کے تو 365 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس طرح سے لفظ عسر اور یسر کے بارے میں مجھے عرض کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یسر یعنی آسانی اور عسر یعنی سختی، تو کلمہ عسر 12 دفعہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور آسانی کا لفظ یسر جو ہے وہ 36 مرتبہ، یعنی گویا کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر ایک مشکل کے ساتھ 3 آسانیاں بھی انسان کے لیے ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تو بس ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی سیرت اور روش یہ رہی کہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا۔ آج آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جو مبلغین اسلام ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور نبی کے دین کو پھیلانے کا دعویٰ رکھتے ہیں، بعض اوقات اس انداز میں دین کو پیش کرتے ہیں کہ اس میں مشکلات ہی مشکلات دکھائی دیتی ہیں، آسانی دکھائی نہیں دیتی ہے، اور انجام دینے والا بیچارہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ جذب ہو وہ دور چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو سمجھنے میں ہی مطلب درست سمجھا نہیں گیا میسج، اور پھر پہنچانے میں اس کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہمیں نظر آتا ہے قرآن پاک میں، ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم جب ارشاد فرماتا ہے جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ وآلہ السلام سے کہ اے موسیٰ آپ پیغمبر ہونے جا رہے ہیں، تو موسیٰ عرض کرتے ہیں، ارشاد رب العزت ہے قرآن پاک میں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، گویا کہ بارگاہ عزتی میں درخواست کرتے ہیں پروردگارہ میری زبان میں جو ہے وہ آسانی پیدا فرما، وحلل حل ہونا، یعنی گویا یہاں پہ مراد یہ ہے کہ زبان کھل جائے، یعنی اس میں تاثیر پیدا ہو، اثر پیدا ہو، اور اللہ رب العزت سے یہ تاثیر اور اثر چاہتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ گویا معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب زبان جو ہے وہ اس کا انداز بہتر ہوتا ہے تو زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے اور زیادہ بات کو پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے قولاً لینا، نرم انداز میں گفتگو کی جائے، نرم انداز میں جو ہے وہ پیغام پہنچایا جائے۔ یعنی بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روش رہی کہ جب دوسروں کو بلاتے ہیں اور ان کو میسج دیتے ہیں تو بہت ہی نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ البتہ یہاں مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ فلان فرد کا لہجہ بہت نرم ہے، یعنی جس طرف چاہو موڑ لو، جس انداز میں چاہو آپ اپنی بات کو منوا لو، نہیں، نرمی میں اور قاطعیت میں فرق ہے۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جس طرح دشمن چاہے موڑ لے، جس طرح رخ بدلنا چاہے بدل لے، نہیں، یہ بھی ہمیں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کیا قاطعیت کے بارے میں، استقامت کے حوالے سے کیا ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن ہی کے انداز میں اسی کے رنگ میں رنگتے چلے جائیں اور نرم گفتگو کریں اور سختی نہیں ہے، نذیراً و بشیرہ دونوں ملتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے سورہ مبارکہ کافرون میں کیا ارشاد ہوتا ہے لا اعبد ما تعبدون، ایسا نہیں ہے کہ جس طرح تم بتوں کی پرستش کرتے ہو ہم بھی بتوں کی پرستش کریں گے، نہیں، تمہارے لیے جو ہے وہ تمہارا دین ہے تو ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ ہماری طاقت نہیں ہے، اگلے کے حریف نہیں ہو سکتے ہیں تو لہٰذا اب مجبوراً جھک جائیں اور نرم گفتگو کریں، نہیں، یہ اسلام کا خوبصورت انداز ہے کہ دشمن کو جب دعوت فکر دیتا ہے، جب دعوت دین دیتا ہے، جب میسج پہنچانا چاہتا ہے تو پھر یہ حکم ملتا ہے کہ نرم انداز میں گفتگو کرو تاکہ اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو اور وہ سمجھنے میں اس کو آسانی پیدا ہو۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کاموں میں انسان کوشش کرتا ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بہرحال
آپ یہ دیکھیے کہ مبلغین اسلام کے لیے اور وہ افراد کے جو نبی مکرم اسلام کے میسج کو، آپ کی حیات طیبہ کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اسلام بہت ہی خوبصورت انداز میں، سادہ گوئی کے ساتھ، لوگوں کی زبان میں، نرم انداز میں پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جاتا ہے کسی علاقے میں تبلیغ کرنے کے لیے، میسج کو پہنچانے کے لیے، اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اگلے بس پریشانی میں مبتلا ہو جائیں اور ان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ دین نے اسلام جو ہے وہ اتنا مشکل ہے اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو یہ روش کبھی بھی نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام اور نبی مکرم اسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، لوگ آتے ہیں سوال پوچھتے ہیں، سوال ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آپ علیہم السلام جو ہیں ان کا جواب مختلف ہوتا ہے۔ اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ اگلا جو ہے اس کی ظرفیت کتنی ہے، اس کی سمجھ کتنی ہے، اس کی عقل کتنی ہے، وہ کتنا درک کر سکتا ہے، وہ کتنا سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور مختلف انداز میں جواب دیتے ہیں۔ ایک فرد آتا ہے، اس کی جو ہے وہ معرفت کم ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام حتیٰ اپنے مقام کو بیان فرماتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا ہیں، اور جبکہ بعض جگہوں پر ایسا نہیں ملتا ہے۔ حتیٰ ہمیں ملتا ہے ائمہ اطہار علیہم السلام کی زندگیوں میں کہ بعض اوقات ایک فرد آتا ہے اور وہ نہیں پہچانتا آپ کے مکان اور منزلت کو، تو کیا فرماتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ چاہتے ہو ہم یہ بتائیں کہ تمہاری جیب میں کیا ہے، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ وہ پہچانے اور وہ منزلت اور مقام کو درک کرے اور اس کی معرفت جو ہے وہ تھوڑی سی بلند ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کم ہے، اس کی معلومات اور سمجھ اور سوچ جو ہے وہ اتنی بلند نہیں ہے کہ وہ معصومین علیہ السلام کے مقام کو سمجھ سکے۔ بعض اوقات کچھ افراد بالکل اس طرح سے پیغام کو پہنچاتے ہیں کہ بس کوئی خوف اور کوئی عذاب ہے ہی نہیں، اور بس جو کچھ ہے وہ جنت ہے اور نیکیاں ہیں اور خوبیاں ہیں، اور جبکہ کچھ اس طرف سے اس قدر خوفزدہ کر دیتے ہیں انسان کو، اس قدر ڈراتے ہیں کہ بس جہنم ہے، عذاب ہے، پروردگار قہار ہے، پروردگار عالم جبار ہے۔ اور تو یقیناً دونوں چیزیں جو ہیں وہ اگر حد سے بڑھ جائیں تو یہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تکلم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، نکلمہ یعنی ہم کلام کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ ناس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ کس طرح سے؟ جتنی ان کی عقل ہوتی ہے، ان کی عقل کے برابر میں، جتنی سمجھ پاتے ہیں۔ ایک فرد جو ہے وہ اگر اس کو پہلے مرحلے پہ ڈرانا ضروری ہے تو خوف میں انسان مبتلا کرتا ہے۔ کچھ افراد ایسے ہیں کہ اگر تشویق دلائی جائے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ آج کے ایجوکیشنل سسٹم کی طرف دیکھیں کہ بعض مدارس میں، بعض اسکولوں میں جب سسٹم دیا جاتا ہے تو وہاں مار پیٹ ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ بس سزا زیادہ دی جاتی ہے، جبکہ بعض دیگر جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا حق نہیں ہے، معلم جو ہے وہ بچوں سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو دونوں ہی افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ ہمیشہ بہترین کام وہ ہوتا ہے جو کہ درمیانہ ہو، جس میں افراط و تفریط نہ پائی جاتی ہو، اور یقیناً تشویق کے اثرات زیادہ ہیں سزا دینے سے، لیکن جب انسان افراط و تفریط کا شکار ہو تو کام کوئی بھی کیوں نہ، حتیٰ دین، آپ دیکھیے کہ دین حتیٰ یہ کہتا ہے عبادت بھی کرنی ہے تو وہ بھی ایک حد تک ہو، انفاق کرنا ہے تو اس کو بھی، اس کی بھی لمٹ ہونی چاہیے۔ اگر انسان مطلب مادیات کے حوالے سے ہم دیکھیں یا معنویات کے حوالے سے، دین مبین اسلام
ہمیشہ میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے کہ درمیانہ راستہ جو ہے وہ بہترین راستہ ہے اور اس کو اختیار کیا جائے. اگر کوئی حد سے بڑھ جائے یا اگر کوئی بالکل پیچھے رہ جائے تو دونوں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ہمیں ملتا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. هو الذی یعنی وہ خدا ہے کون کہ یصلی علیکم صلوات بھیجتا ہے تم پر. کس لیے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. یعنی خدا اگر خدا چاہتا ہے کیا کرے کہ ظلمات سے تمہیں تاریکیوں سے نکالے اور نور کی طرف لے جائے. یعنی آپ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورت انداز ہے کہ پروردگار عالم درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے. خدا یعنی ہدایت کی طرف، حق کی طرف انسان کو جو ہے وہ بلانا چاہتا ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یقیناً تشویق جو ہے وہ سزا سے بہتر ہوتی ہے، لیکن بہرحال پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ جو کہ معلم بشریت ہیں، جو کہ انسان کو ہدایت کا میسج دے رہے ہیں، اور آپ کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تزکیہ نفس کیا جائے، ان کا تہذیب نفس کیا جائے، ان کو خدا کی وحدانیت جو ہے کا درس دیا جائے، ان کو دین دار بنایا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے کبھی بھی اپنی اس رسالت کو پہنچانے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور بہترین انداز میں، بہترین اور خوبصورت ترین انداز میں، یعنی گویا کہ پیغمبر اسلام ایک طبیب ہیں، اور ایسے طبیب ہیں کہ کس طرح سے، یعنی روایت کا ایک لفظ ہے کہ دوار بالطب. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا طبیب ہے کہ جو خود لوگوں کے پاس آتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ رہنمائی فرماتے ہیں نبی مکرم اسلام. اور پھر جب شروع کرتے ہیں تبلیغ کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے خود کو اس انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ حتیٰ 40 برس کی عمر میں جب نبی مکرم اسلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اے نبی اب آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو، تو تب جب کہ ابھی میسج نہیں پہنچا، ابھی دنیا کو یہ خبر نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں، لیکن وہ افراد کے جو جہالت کی ان عجیب و غریب منازل کو طے کر رہے ہیں اور جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ افراد، وہ بھی جب نبی اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ راستگو ہیں، آپ سچے ہیں، آپ بہترین انسان ہیں. وہ بھی نبی کے اخلاق کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نبی کے امین ہونے کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں، حالانکہ مخالف ہیں، حالانکہ مانتے نہیں ہیں، نبی نہیں مانتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھتے ہیں. لیکن چونکہ نبی نے جب شروع کیا ہے تو اپنے سے شروع کیا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی گفتار کے ذریعے سے یہ ثابت کروایا ہے کہ بہترین انسان کیسا ہوتا ہے. اور نبی مکرم اسلام کی زندگی میں، روش تبلیغ میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی یہ حتیٰ 40 سالہ زندگی کی جس میں بظاہر یہ نظر نہیں آتا کہ قرآن پاک نازل ہوا، یا بظاہر ہم یہ کہیں کہ آپ باقاعدہ اس رسالت پر مامور ہیں اور اس پیغام کو پہنچائیں گے، نہیں، لیکن اپنے کردار کے ساتھ اس پیغام کو پہنچایا اور اپنے کردار کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ اگر ساری دنیا برائیوں میں گھری ہو، اگر سب جاہل ہیں، اگر سب ظالم ہیں، اگر عرب کا وہ گندہ ترین اور برا ترین ماحول کہ جن میں انسانیت نہیں پائی جاتی، جن میں فخر یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا زیادہ وہ فخر کرتا ہے، جن میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو جتنا بڑا ظالم ہے وہ اس کا مقام اور مرتبہ ظاہری طور پر اتنا وہ اکڑ کر چلتا ہے اور اتنا وہ اپنے آپ کو بلند و بالا و برتر سمجھتا ہے اور دوسروں سے عرفہ و اعلیٰ سمجھتا ہے.
وہ زمانہ ہے یہ کہ جب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کینے جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، جنگیں ہو جاتی ہیں، ایک دوسروں کے قتل و غارت ہوتے ہیں، انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، عورت کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا، حقوق کی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کا کردار اس قدر بلند ہے، اس قدر عظیم ہے کہ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہر کوئی نبی کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے، اور ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم نے ان سے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، اور یہاں تک کہ وہ افراد جو دشمن ہیں، جو جان لینا چاہتے ہیں، اگر پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس کو مانیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خود سے شروع کیا، اور آپ یہ دیکھیے کہ خود اپنے بعد جو ہے اپنا گھر، اپنے بیوی، اپنے اولاد، اپنے رشتہ دار، پھر اپنے محلے والے، پھر اپنے ارد گرد والے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نارملی جو کہ مبلغ کہلاتے ہیں اور میسج کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو صرف اس حد تک لے آتے ہیں کہ ہمیں گفتگو کرنی ہے اور پیغام کو پہنچانا ہے اور اب عمل بھی دوسروں کو کرنا ہے۔ نہیں، یقیناً پہلے کیا کہتے ہیں اول خویش بعد درویش، کہ اس حوالے سے، معنویت کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے خود عمل کرے اور پھر دوسروں کو پہنچائے۔ البتہ یہاں پر جیسا کہ ہر جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افراط و تفریط دکھائی دیتی ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا ایک عالم دین کے پاس، اور آ کر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب لائبریری میں ظاہر ہے ڈھیروں کتابیں ہوتی ہیں، تو دیکھنے والا آتا ہے اور ایک نگاہ دوڑاتا ہے کمرے میں اور دیکھتا ہے کہ ان کے پاس اتنی زیادہ کتابیں ہیں، تو پھر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ساری کتابیں آپ پڑھتے ہیں یا ان سب پر آپ عمل کرتے ہیں؟ تو اسی طرح سے ایک عالم دین کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور آ کر پوچھتا ہے کہ مولانا جو کچھ بھی آپ بیان کرتے ہیں ان سب پر آپ عمل کرتے ہیں؟ تو اب مولانا نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میرا کام جو ہے وہ میں کفاش ہوں، جوتے بناتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا اس کا کارخانہ ہوگا جوتے بنانے کا، جو کچھ بھی، تو کہا کہ جتنے جوتے آپ بناتے ہیں کیا وہ پہنتے ہیں؟ تو ایک مثال انہوں نے دی کہ مقصد یہ ہے کہ یقیناً جس قدر ممکن ہو ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کسی فیلڈ میں کوئی تھوڑا سا کمزور ہے تو اب یہ کہا جائے کہ نہیں، چونکہ آپ اس میں کمزور ہیں لہٰذا آپ کو اس فیلڈ میں کام کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو اگرچہ ظاہر ہے کہ دیانتداری یہی ہے کہ انسان جو بولتا ہے اس کو چاہیے کہ سوچے سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے بھرپور انداز میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میسج کو پہنچائے۔ اور نبی مکرم اسلام کی ذات مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو حتیٰ اگر کوئی مباح کام ہے تو اس حوالے سے بھی اگر آپ نے وہ کام خود انجام دیا ہے تو دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کس قدر پاکیزہ پیغامات ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، یہ کھجور بہت کھاتا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیے کہ یہ نہ کھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل لے کر آئیے، اور اگلے دن آئے، بچے کو لایا گیا تو آپ نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کل فرما دیتے، تو فرمایا کہ کل میں نے خود تناول کی تھی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ اکبر، کس قدر ہم دیکھتے ہیں کہ خوش قسمت ہیں ہم کہ اس نبی کی امت ہیں کہ جن کی زندگی کا ذرہ ذرہ ہدایت ہے، جن کی زندگی جو ہے وہ یقیناً انسانیت سازی کا ایک ایسا کارخانہ ہے کہ اگر انسان حقیقتاً نمک شناس ہو اور تو کبھی بھی وہ غافل نہیں ہو سکتا ان کے دیے ہوئے پیغامات سے۔ اور اب دیکھیے قرآن پاک کی میں سورہ مبارکہ احزاب میں ملتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یعنی
مراد یہ ہے کہ نبی مکرم اسلام پیغام رسان ہیں، مقام اتنا بلند ہے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم نے چاہا تو اگلے پروگراموں میں بھی ہم نبی مکرم اسلام کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے کہ کس قدر بلند مقام ہے، لیکن ان کی بیویوں کے حوالے سے اور عورتوں کے حوالے سے جو گفتگو قرآن کرتا ہے کہ پہلے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں نبی کی عورتیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ دھیان دیں۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے گھر میں جو ہے وہ ٹائم نہیں دیتا ہے، جب تک اپنے گھر میں توجہ نہیں دیتا ہے، یقیناً باہر پیغام چلا جائے اور باہر کے افراد سے چاہے انسان کہ وہ فوراً سیدھے ہو جائیں اور وہ عمل کرنا شروع کریں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اپنے گھر سے اور خود سے شروع کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کس قدر خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتا ہے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ قرآن حکیم میں ہمیں ملتا ہے کہ جب دیگر انبیاء کا ذکر آیا ہے اور ان سے خطاب ہوا ہے تو حتیٰ نام لے کر کہا گیا ہے یا عیسیٰ، یا موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے، لیکن کہیں بھی قرآن حکیم میں یا محمد یا احمد کا ذکر نہیں آیا۔ جہاں بھی خطاب ہوتا ہے نبی مکرم اسلام سے تو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اور اسی طرح یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس انداز میں گفتگو ہوتی ہے نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے حوالے سے، اور یا پھر ضمیر کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ اور میں آج مطالعے کے دوران دیکھ رہی تھی کہ ایک جگہ ملا کہ 1000 مرتبہ سے زیادہ جو ہے وہ نبی مکرم اسلام سے خطاب ہوتا ہے، لیکن نام کے ساتھ گفتگو نہیں۔ اور یہ امتیازات ہیں پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے کہ جو کہ سلطان الانبیاء ہیں، جو تمام انبیاء کے سید و سردار ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا۔ پر اپنی بحث کی طرف واپس آتے ہیں کہ اچھا مبلغ کون ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی روش تبلیغ کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ بہترین وقت کون سا ہے، آپ دیکھیے کہ لیلۃ القدر کس قدر خوبصورت رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جب قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو ہمیں روش میں یہ ملتا ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا معلم، ایک اچھا مبلغ بہترین وقت کا انتخاب کرتا ہے گفتگو کے لیے، میسج کو پہنچانے کے لیے۔ بعض اوقات آپ دیکھیے کہ حالات، ماحول جو ہے وہ ایسے بنا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت پیغام کو پہنچایا جائے تو بہترین انداز میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ کبھی جب انسان خوشیوں کے حوالے سے اوج پر ہو، ماحول جو ہے وہ بہت ہی خوشحال کنندہ ہو، اور اس وقت میں کبھی کبھی کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی میسج پہنچایا جاتا ہے تو بالکل ڈائریکٹ جا کے دل پر اثر اس کا ہوتا ہے۔ یا کبھی انسان غمزدہ اور غمگین ماحول میں بیٹھا ہے اور اس کا دل دکھا ہوا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تو بعض اوقات کوئی اس انداز میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ تک میسج کو پہنچاتا ہے کہ اس سمجھ میں آتا ہے۔ تو اچھا مبلغ اور معلم وہ ہوتا ہے جو وقت شناس ہوتا ہے، جو نبض شناس ہوتا ہے، جو یہ دیکھتا ہے کہ کس انداز میں اور کس وقت میں گفتگو جو ہے، پیغام جو ہے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً البتہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ خدا کے نام سے ہونا چاہیے، خدا کے فرمان کے مطابق انسان کو لوگوں کی زبان کے ساتھ، لوگوں کے انداز کو سمجھنے کے ساتھ مسئلے کو سادہ انداز میں انسان بیان کرے، نرمگوئی جو ہے اس کو اختیار کرے، لوگوں کو خوف اور رجا کے درمیان میں رکھے انسان، نہ یہ کہ بس جیسے کہ
ایک روش ہے جو کچھ عرصے سے چل نکلی ہے کہ بس حسین حسین کرو اور سب کچھ بخشا جائے گا، اور اس طرح سے، اور نہ بالکل اس طرف سے کہ اس انداز میں ڈرایا جائے اور اس انداز میں گفتگو کی جائے۔ جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں، جی بسم اللہ۔ اور آپ کا میں پروگرام سن رہا ہوں، اور شکر ہے خدا کا کہ آپ جیسی بہنیں ہوں، تو جو پیغام آپ دے رہی ہیں بہت زبردست پیغام ہے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ بصیرت رسول آپ بتا رہے ہیں، ان کی باتیں بتا رہے ہیں، دل بہت خوش ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ دین اصل میں یہی ہے جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوئے۔ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ نبی مکرم اسلام کے سچے خادم بن سکیں انشاءاللہ۔ اور جب اس راہ میں قدم رکھا ہے تو پروردگار عالم استقامت بھی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ بہترین معلم، بہترین مبلغ وہ ہوتا ہے جو خوف و رجا کے درمیان میں لوگوں کو رکھے، نہ یہ کہ اتنا زیادہ کہ سب کچھ بخشا جائے گا، اور نہ ادھر سے کہ نہیں بس جہنم ہے اور آگ ہے اور خوف ہے اور خدا کا عذاب ہے، اور یقیناً اچھا۔ اور اس کے بعد یہ کہنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم جب پاکیزہ کلام میں پیغمبر گرامی اسلام سے ہم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں گفتگو ہوتی ہے، تو نبی مکرم اسلام، اگرچہ میں اس کو اگلے ہفتے بیان کرنا چاہ رہی تھی لیکن تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو پھر دوبارہ بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کا کہ عضو کے متعلق قرآن پاک میں گفتگو ہوئی ہے۔ قرآن جو ہے جب اشارہ کرتا ہے نبی مکرم اسلام کے حوالے سے تو حتیٰ یہ بیان ملتا ہے کہ نبی مکرم اسلام کے حوالے سے کہ پیغمبر کے ہاتھ کے بارے میں، آپ کے لباس کے بارے میں، آپ کے چادر کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گردن کے بارے میں، آپ کی پشت کے فظہرہ کا، آپ عنق کا، صدر کا، اور ایک ایک عضو جو ہے پیغمبر گرامی اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں گفتگو ملتی ہے۔ بہرحال، اور آپ دیکھیے کہ آپ کی سیرہ مبارکہ میں ہمیں کس طرح سے دکھایا گیا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مطلب روش تبلیغ ایک بود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، جو ہم نے دیکھا کہ جس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی کہ اب دیکھیے کہ اسوہ کیا ہوتا ہے، ایک آئیڈیل، ایک الگو، ایک وہ ذات کہ جس کو دیکھ کر انسان جو ہے، جس کو دیکھ کر، جس کو سن کے، جن کا انداز زندگی کے حوالے سے انسان دیکھتا ہے، جب اس پر قدم رکھتا ہے تو نجات ہی نجات ہے، آسانیاں ہی آسانی ہیں۔ یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں آپ کے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ فرمائیے۔ کال سے جی کون بہن بول رہی ہیں، کہاں سے، کیا بتانا چاہیں گے؟ جی میں ٹیلاہاسی سے بات کر رہی ہوں، فلوریڈا ٹیلاہاسی سے قمر۔ جی بسم اللہ فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ بہت بہترین پروگرام ہے آپ لوگوں کا، ہدایت ٹی وی کے سارے پروگرام ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بہت بہترین ہے، جس سے ہمیں اپنی تربیت کرنے کا بہت موقع مل رہا ہے، نہ صرف اپنی تربیت کرنے کا بلکہ اپنی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کی بھی بہت اچھی تربیت آپ کے چینل کے تھرو کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ مطلب بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور آج جو آپ کے پروگرام کا ٹاپک ہے بہت بہترین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی آپ ہمیں باتیں بتا رہی ہیں، بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں۔ لیکن پلیز ایک سوال ہے کہ جیسے ہم لوگ باہر یہاں رہ رہے ہیں، جیسے ہم امریکہ میں ہیں یا انگلینڈ یا کینیڈا وغیرہ، تو پلیز یہ ذرا وضاحت کر دیں کہ جیسے
ہم چاہتے تو ہیں ہمارے گھر کا ماحول بھی ہم ویسے ہی ہم نے رکھا ہوا ہے جیسے کہ ہمارا مطلب مذہب کہتا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کی اور کس طریقے سے گائیڈ کریں کہ ان کو بہترین طریقے سے ہم اپنے دین کو پورٹرے کریں. جیسے ابھی آپ لوگوں کا چینل تو چلو ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم اور کس طریقے سے اپنی ینگ جنریشن کو کس طریقے سے گائیڈ کریں کہ وہ مطلب اٹریکٹ ہو کر ان چیزوں کی طرف خود سے آئیں، نہ کہ بائی فورس. جی جی بالکل. میرے خیال سے یہ ہم سب باہر رہنے والوں کے لیے ایک بہت بہترین چیز ہوگی کہ اگر آپ لوگ ہمیں گاہے بگاہے اس چیز کے لیے گائیڈ. جی شکریہ، بہت 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 شکریہ آپ کا کہ ہمارے ساتھ قمر بہن شریک ہوئیں. پروردگار عالم سب کی توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یقیناً یہ ایک پروردگار عالم کا احسان ہے کہ ہدایت کا پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ جو اس نے عنایت فرمایا ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جب انسان دین کی باتیں سنتا ہے اور پھر بار بار سنتا ہے، ریپیٹ ہوتی ہیں، تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے بعض اوقات. اور اسی طرح سے جب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو کچھ ایسے افراد بھی جو غافل ہوتے ہیں ان کالز کے ذریعے سے، آپ دیکھ لیجئے، یا پیغام پہنچانے کے ذریعے سے، کہ بعض اوقات ان کے ذہن میں بھی بات بہت سے افراد کی ہوتی ہے، لیکن ایک فرد آ کر یہ گفتگو کرتا ہے تو دوسرے ماں باپ بھی سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اگر اس بہن نے یہ گفتگو کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے. اور یقیناً ذمہ داری جو ہے وہ ہم لوگوں کی، جو کہ ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر کفر کا پیغام جو ہے، جہاں یزیدیت کا پیغام زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری دو برابر نہیں بلکہ کئی برابر ہو جاتی ہے کہ کیا کریں. یقیناً ایک روش جو کہ ہمیں نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی زندگی میں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی دکھائی دیتی ہے، وہ یہی ہے کہ بیمار ہونے سے پہلے اگر انسان پیش گیری کرتا ہے، اگر مبتلا ہونے سے پہلے انسان حفاظتی تدابیر کرتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے. اور جیسے جیسے جراثیم پھیلتے ہیں ویسے ویسے جراثیم کو جو ہے وہ مارتے چلے جائیں تو مسئلہ جو ہے وہ زیادہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. تو یقیناً جو ماں باپ یہ درد دل ہے ان کا اور سوز دین رکھتے ہیں، وہ اس حوالے سے زیادہ ان کو کام زیادہ کرنا پڑے گا، کہ اس لیے کہ جیسے جیسے فرض کریں کہ کوئی غلط منظر دیکھتے ہیں بچے، کوئی غلط سین دیکھتے ہیں، غلط چیز سیکھتے ہیں، اگر روزانہ اس کو شیئر کیا جائے، اس کا درست میسج پہنچایا جائے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات سے انسان زیادہ قریب ہو اور ان کی حیات سے زیادہ واقف ہو، اور یہ پہچانے کہ آج کے دور میں ہمیں کس انداز میں، کس طریقے سے اپنی زندگیوں کو دین کے حکم کے مطابق کرنا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان میں دوری پیدا ہو. آپ یہ دیکھیے کہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی. بہرحال مجھے یوں سمجھ آئی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی آسائشوں کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، مال کو بھی اور وقت کو بھی. ان کی دنیاوی تعلیم اور تربیت کے لیے ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اپنی اولادوں کی زندگیوں کو بھی خرچ کرتے ہیں اور پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. تو جہاں یہ ضروری ہے وہاں بہت ضروری ہے کہ ان کی معنویت کو بڑھانے کے لیے بھی ہمیں جو کچھ کرنا پڑے ہم کریں. اور اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ صرف 10 دن محرم کے یا کبھی کبھی کسی امام کی ولادت اور شہادت پر، وہ بھی کبھی کبھی، اگر ہمارے بچوں کا امتحان نہیں ہے، اگر اسٹڈی سے ٹائم مل جائے، اگر فارغ ہو جائیں تو نہیں. ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں کہ پرسنٹیج اہم ہے کہ کتنے % ہم اپنے بچوں کی دینی ضروریات اور معنویت کو بلند کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. صرف پیسہ نہیں، وقت بھی. تو یقیناً رزلٹ جو ہے وہ بہترین ہوگا. بہرحال میرا خیال ہے کہ شاید گفتگو کو سمیٹنا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام بہترین اسوہ ہیں، اسوہ حسنہ قرآن نے کہا، یعنی بہترین نمونہ ہیں. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگرچہ ہم
تمام ابعاد میں مطیع نہیں ہیں، لیکن جتنا کر سکتے ہیں، جتنی توانائیوں کو خرچ کر سکتے ہیں، ہم آئیں اور آ کر پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں، ان کے افکار، ان کے طرز حیات سے آشنائی پیدا کریں، اور اس کے ظاہر ہے کہ جب انسان اس طرح سے ہوگا تو پھر وہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے، حقیقی آزادی کیا ہے، پیغمبر گرامی اسلام کا پیغام حقیقتاً کیا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، قرآن کا میسیج جو ہے وہ کس طریقے سے ہم اس کو اپنا سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس کو آپ دیکھیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہ سب سے زیادہ بہترین ہے تم افراد میں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ اس انداز میں ہے، نہیں، حتیٰ اگر نان مسلم، اگر مسیحی بھی آ جاتے ہیں تو ان کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں، ان کو بھی اپنی طرف بلاتے ہیں، اور حتیٰ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اور ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ کا مذہب برحق ہے، دین برحق ہے، تب بھی مشترکات میں مل بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا جو اشتراکات ہیں ہمارے، ہم ان پر گفتگو کر سکتے ہیں، تو جب غیر مسلموں کے ساتھ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ ہم مشترکات پر ایک کیوں نہیں ہو سکتے، اور مل کر ایک انداز میں کیوں نہیں سوچ سکتے ہیں، اور اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے اشتراکات میں بہتر کام کریں اور انسانیت جو ہے اس کو فروغ دیا جائے، تو معاشرے میں موجود بہت سے ایسے حالات کے جو فساد کی طرف جا رہے ہیں، جس سے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، جس سے دشمن جو ہے وہ استفادہ کر سکتا ہے، جس سے دین پر ضرب لگ سکتی ہے، وہ سب ختم ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دین کا درد دل میں ہو، اور اس درد کو سمجھنے کے بعد انسان کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اسلام پر ضرب لگتی ہو، جس سے مسلمان ضعیف اور کمزور ہوتا ہو، جس سے اسلام کے نام پر خدا نخواستہ حتیٰ بعض اعمال اور افعال ایسے ہیں کہ دھبے کی حیثیت، اگرچہ اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کو پہنچانے والے وہ افراد کے جو اپنے آپ کو مبلغین دین اسلام کہتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ یہ احساس کریں کہ روش تبلیغ پیغمبر گرامی اسلام کیا تھی، کس انداز میں لوگوں کو ہدایت کا پیغام دیتے تھے، اور ان کا مقصد کیا تھا در حقیقت۔ اور جب انسان سوز دل کے ساتھ، جب انسان دینداری کے ساتھ پیغام کو پہنچائے گا تو ظاہر ہے کہ خیانت کا مرتکب بھی نہیں ہوگا، اور اس کا اصل مقصد بھی پھر میں نہیں ہوگا۔ برا نہیں ہے کہ یہاں پر میں ذکر کروں، کیونکہ یہ ایام جو ہیں وہ جمہوریہ اسلامی ایران کے انقلاب اسلامی کی سالگرہ کے ایام بھی قریب ہیں۔ تو ایک واقعہ مجھے یہاں پر یاد آیا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ عالم دین جن سے ملاقات ہوتی ہے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کوئی گفتگو ان کے درمیان ہوتی ہے تو مرجعیت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور امام خمینی جیسا وہ مرد آزاد کہ جنہوں نے آج کے مسلمان کو آزادی کا صحیح مفہوم سکھایا، اور یہ سکھایا کہ کس طریقے سے ان قدرتوں کے سامنے انسان کھڑا ہو کر ان کے منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہوا ہے آج کا مسلمان ان افراد کے سامنے کہ جن کے سامنے بڑے بڑے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ کہا کہ گفتگو ہو رہی تھی مرجعیت کے حوالے سے، اور وہاں پر امام نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کہنے کے بعد اس کے بعد وہ سارے واقعات پیش آئے کہ امام کو تبعید کر دیا گیا ترکی اور پھر فرانس اور دوسری جگہوں پہ، اور اس کے 10-12 سال کے بعد انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہوا، اور کافی عرصے کے بعد جب ان عالم دین سے ملاقات ہوئی تو حضرت امام خمینی نے بلا کر کہا کہ 10-15 سال پہلے فلان جگہ پر ایک گفتگو ہوئی تھی، اور وہاں میں نے کہا کہ میں، یعنی امام کی مرجعیت کے حوالے سے تھا کہ شاہ اور اس کے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ مرجعیت کو کمزور کیا جائے، تو حضرت امام نے کہا کہ میری مرجعیت ثابت ہو چکی ہے اور وہ کمزور نہیں کر سکتے۔ تو اب 10 سال کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ اس دن جب میں نے کہا کہ میں،
تو تب یہ انقلاب 10 سال لیٹ ہو گیا. ان کو کہتے ہیں کہ حقیقتاً ان کی روح بزرگ ہے. حقیقتاً یہ افراد وہ ہیں کہ جو دین کا درد سمجھتے ہیں اور دین کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. آج آپ دیکھیے جہاں جہاں بھی میں ہے وہاں وہاں یقیناً دین کے اسلام کے پیغام کو پہنچانے میں جھول ہے، کمی ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ دن آئے کہ جب میں کی بحث نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ چاہیں کہ وہ پیغام کے جو پروردگار عالم کا پیغام ہے، جو نبی مکرم اسلام کا پیغام ہے، حقیقی دین کا میسج ہے، اس کو پہنچانے کے لیے ہم سب خدمتگار بن کر خدمت کریں. اور انشاءاللہ آقا و مولا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حقیقی ماننے والوں کے کی طرح سے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور ان کے خادمین، اہل بیت اطہار کے خادمین میں ہمارا نام آ جائے، اور پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس دعا کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی موضوع پر گفتگو کریں گے.